اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ عادل حسین، اور روزانہ کی طرح ایک مرتبہ پھر آپ سے ہماری آج الحمدللہ خوبصورت نشریات میں خوبصورت ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ میں آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے جو ہماری اور آپ کی یہ محبت ہے یہ سلامت رہے تا قیامت رہے، جب تک ہماری سانس چلتی رہے ہم یوں ہی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبینیں جھکاتے رہیں، رب کی بارگاہ میں اپنی عرضیاں پیش کرتے رہیں، اور رب کی بارگاہ میں وہی تو رب ہے جو سننے والا ہے، وہی تو رب ہے جو دینے والا ہے، وہی رب ہے جو کرم کرنے والا ہے۔ بے شک نفسہ نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کی اپنی دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن اس دوڑ میں ہم نے اس رب کو نہیں بھولنا، اس کے پیغام کو نہیں بھولنا، اس کے قرآن کو نہیں بھولنا، اس کے نبی کے فرمان کو نہیں بھولنا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا ہمارا روزانہ یہ اسی پلیٹ فارم سے ساتھ رہتا ہے، اور انشاءاللہ یہ ساتھ جاری رہے گا۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ کوئی نئی سے نئی بات، نیا سے نیا پیغام، نیا سے نیا ثناخوان آپ کے لیے روزانہ لے کر آئے۔ تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ بہار نعت کے اس خوبصورت پلیٹ فارم کے ایک ایسے راہی کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو اس راہ میں ہمارے ایسے رفیق سفر ہیں کہ جو الحمدللہ ہمارے ایڈمنز حضرات میں جو ہمارے سب سے بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ تعلق ہے، اور آپ اس پلیٹ فارم کو جو ہے جو ہمارے ایڈمنز حضرات ہیں، جو ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، جو اس پلیٹ فارم کو آگے لے کے جانے والوں میں ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ کے خوبصورت ثناخوان ہے، خوبصورت چہرہ اللہ نے عطا کیا، خوبصورت لب و لہجہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑا بے پناہ کرم کیا ہے۔ میری مراد جو ہے وہ محمد شہباز چشتی سے ہے۔ میں اپنے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ شہباز بھائی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو سلامت رکھے۔ میں سب سے پہلے جو ہے وہ سوال آج پہلے کرنا چاہوں گا کہ شہباز بھائی جو ہمارے ثناخوان حضرات ہیں، پہلے آپ سے آج پیغام لیں گے۔ ویسے روزانہ ہماری روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ نعت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا چینجنگ ہونی چاہیے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ الحمدللہ ایک عرصے سے نعت پڑھ رہے ہیں اور ایک عرصے سے حضور کی نعت کے ساتھ منسلک ہیں، آپ سکھاتے بھی ہیں، اور الحمدللہ یقیناً انسان سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ تو ساری زندگی جاری رہتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ جو سکھانے والا ہوتا ہے اس کی بھی آپ بتائیں کہ نعت سکھانے میں جو ہے وہ مقصد کیا عمل ہوتا ہے، اور جو ہے وہ نعت سیکھنے کا جو پروسیس ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ نعت کے حوالے سے ہم آپ کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ کریم سے دعا ہے جو یہ پلیٹ فارم ہم لوگ لے کے چلے ہیں، اللہ کریم اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس مبارک ماہ کے صدقے اس کرونا وائرس سے پوری دنیا کو اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ نعت کا جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ نعت شریف کا، تو ہم لوگوں نے تو جس طرح سیکھا ہے بڑی مشکل سے سیکھا ہے۔ اس وقت یہ میڈیا کا دور نہیں تھا بہت زیادہ، جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے بچے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہیں، تو اتنا زیادہ میڈیا کا دور نہیں تھا، تو بس محنت کی ہے۔ اور میرا یہی پیغام ہے ہر آنے والے جونیئر ثناخوانوں کو کہ محنت کریں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اور سب سے میجر بات جو یہ ہے کہ اس فیلڈ میں ہر جونیئر جو ہے وہ اپنے سینئر کی عزت کرے، ہر شاگرد اپنے استاد کی عزت کرے گا تو انشاءاللہ وہ ایک دن ضرور حضور کا اچھا ثناخوان بنے گا۔ رسپیکٹ سب سے زیادہ ضروری ہے شہباز بھائی۔ بالکل ایسا ہی آج میں اس چیز کا میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، بالکل ایسا ہی یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے سینئر جس طرح ہمارے ماشاءاللہ سے محمد شہریار نقشبندی صاحب الحمدللہ پروگرام میں آئے تھے سیدۃ النساء والے میں، اس میں بھی ہمیں بڑی معلوماتی باتیں ملی، اور آج بھی کیونکہ جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں وہ جب آتے ہیں تو میری کوشش اور کاوش اس میں یہی ہے کہ ان سے ایسی باتیں پوچھی جائیں جو ناظرین کے لیے بڑی مفید ہوں، اور تاکہ جو ہے اس کی جو فالوئنگ ہے نا شہباز بھائی وہ اسی طرح بڑھنی ہے۔ نئی بات نعت ہر بندہ سرچ کرے تو آ جاتی ہے، اور سننا چاہے تو سن سکتا ہے، لیکن جو یہ باتیں ہیں نا جو آپ کی، جو ہمارے جو جتنے بھی معتبر شخصیات ہیں، ہمارے جو مستند پڑھنے والے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور کا ذکر تو جاری رکھنا ہے ہم نے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آج جو آپ پہلا کلام پیش فرمائیں گے وہ ایسا ہو کہ یہاں پر جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے مدینہ شریف کی حاضری ہے۔ محبت کے ساتھ جو ہے نا آپ نے پیش فرمانا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ ادب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ خوبصورت سا پیش کریں۔ چونکہ میرا جو تعلق ہے وہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف سے ہے، تو میں پیر میر علی شاہ سرکار کا لکھا ہوا ایک مشہور زمانہ کلام ہے جو بچے کی زبان پہ ہے، میں چند اشعار اس کے پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متراں دی ودھیری اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور مکھ چن بدر شانی مکھ چن بدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی جی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ان مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جائڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کیا خوبصورت انداز میں ناظرین اور تاجدار گولڑا کی کیا بات ہے جنہوں نے اپنے نانا کے دین کو اس طرح پھیلایا ہے چاہے وہ اشعار کی صورت ہو چاہے وہ کتب کی صورت ہو چاہے وہ تفسیر ہو چاہے وہ احادیث کا جو دورانیہ ہے یا اس کا جو بیانیہ ہے وہ ہو اور نصیر ملت کیا بات ہے ان کی بھی ان کے کلاموں کی بھی کیا بات ہے ناظرین محترم ہماری خوش بختی یہ ہے کہ ہمارا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے شہباز بھائی اور یہ وہ تعلق ہے جو انسان کو محشر میں بھی کام آنا ہے اور یہی وہ تعارف ہے ہمارا جو ہمیں حضور کے لوائے حمد کے نیچے جو ہے وہ جگہ عطا کرے گا اور یہی وہ محبت ہے اور سادات کا ادب تو ویسے ہی انسان کو جو ہے وہ اولیاء نے ہی سکھایا ہے اعلیٰ حضرت کی بات کی جائے تو پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی کہ سادات کے ادب کی بات کی جائے اس بات بہت آگے نکل جائے گی شہباز بھائی اور میں یہ چاہوں گا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے شہباز بھائی نعت خوانی میں جو ہے وہ آپ فالو مقصد کس کو آپ نے دیکھ کے زیادہ انسپریشن لی اور آپ نے نعت پڑھنا
پڑھنا شروع کی آپ، یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی میں الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ عادل بھائی کہ میری جو نعت شریف میں جو رہنمائی فرمائی، ہمارے راولپنڈی شہر کا ایک بہت بڑا نام ہے محمد عمر حسین قادری صاحب الحمدللہ. جی میرے وہ استاد ہیں الحمدللہ، اور مجھے فخر ہوتا ہے اس بات پہ کہ میں ان کا شاگرد ہوں. اور جیسا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ راولپنڈی میں استاد جی کے بہت سارے شاگرد ہیں، اور مجھے انگلی پکڑ کے اس فیلڈ میں لانے والے عمر بھائی ہیں. اور آج ہم جو کچھ بھی ہیں سرکار کے کرم کے بعد ان کی دعائیں ہیں اور ان کی محنت کا صلہ ہے یہ سب الحمدللہ. اگلا کلام شہباز بھائی. جی عادل بھائی میں اب ایک کلام پیش کرتا ہوں، بڑا خوبصورت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ کا لکھا ہوا ایک مشہور زمانہ کلام ہے، میں چند اشعار اس کے پیش کرتا ہوں. ہاں ہے جن کی خاک پا رخے ماں پر لگی ہوئی ہے، جن کی خاک پا رخے ماں پر لگی ہوئی ہے، جن کی خاک پا رخے ماں پر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی ہے، جن کی خاک پا رخے ماں پر لگی ہوئی. قربان اے خیال رخ مصطفیٰ تیرے، قربان اے خیال رخ مصطفیٰ تیرے، رونق سی ایک ذہن کے ہے اندر لگی ہوئی، رونق سی ایک ذہن کے ہے اندر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی. اور میرا کفن اتارے ادب سے بنا ہوا، میرا کفن اتارے ادب سے بنا ہوا، ہو ساتھ التماس کی جھالر لگی ہوئی، ہو ساتھ التماس کی جھالر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی. زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں، زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں، میرے علی کی مہر ہے مجھ پر لگی ہوئی، میرے علی کی مہر ہے مجھ پر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی. زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں، میرے علی کی مہر ہے مجھ پر لگی ہوئی، میرے علی کی
मोहर है मुझ पर लगी हुई, और कहते हैं जिसको इश्क वो एक आग है नसीब, बुझती नहीं सुना है ये अक्सर लगी हुई, बुझती नहीं सुना है ये अक्सर लगी हुई है, जिनकी खाके पारुखे माँ पर लगी हुई। क्या खूबसूरत इशार है नाज़रीन। जब इंसान का कलम उठता है शहबाज भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि जब स्याही जो है ना उस कलम की जब मदीने से आती है तो ऐसे अल्फाज लिखे जाते हैं, बेशक बेशक, और जब खैरात आका खुद अता करें तो ऐसे लफ्ज अता होते हैं। ये इंसान के बस की नाज़रीन बात नहीं है कि ऐसे अल्फाज लिखे जाएं। ऐसे अल्फाज का चुनाव इंसान के अपने अंदर की कोई बात नहीं, इंसान के ऊपर आका के करम की बात है। और जब मेरे लजपाल करीम आका का करम हो जाता है तो फिर इंसान को कलम भी अता हो जाता है, फिर लिखने का फन भी आ जाता है, फिर काफिया रदीफ भी पता चल जाता है, फिर वजन का भी पता चल जाता है, और सामाईन के दिलों को फिर मदीना भी बना दिया जाता है। तो ये करम है वारिसे अलूम महरे अली का हम सब पर कि जो जिन्होंने इतने खूबसूरत इशार लिखे हैं। हाज़रीन और नाज़रीन, मैं आखिर में अपने आज के जो मेहमान हैं मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शहबाज भाई, आपने जो है वो बड़े कीमती वक्त में से वक्त निकाला है और इस ट्रांसमिशन को, इस नशरियात को आपने रौनक बख्शी है। नाज़रीन, आपने रोज़ाना की तरह मेरा ये आपसे बिल्कुल ये दावतन है, मैं दावा करता हूँ इस बात का कि ये मेरा हक बनता है मैं आपसे ये बात करूँ कि आप इस नशरियात को आगे फैलाएं, क्योंकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ शहबाज भाई हमारी एक बड़ी ट्रांसमिशन होने जा रही है बहारे नात के प्लेटफॉर्म से। क्योंकि देखें ये कितना करम हुआ कि पहले व्हाट्सएप ग्रुप के बाद फिर जो है फेसबुक का ग्रुप, उसके बाद फिर ये लाइव ट्रांसमिशन। खुदा की इज्जत की कसम, इसमें जो कदम रखा है हमारे जितने भी हमारे इसके प्रोड्यूसर्स या एडमिन हजरात हैं जो इनको चलाने वाले हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है शहबाज भाई, हमने एक एक सना खान को इज्जत दी है इस प्लेटफॉर्म से। हमने किसी को ऐसा नहीं कहा कि भाई आप फलां जगह आ जाए तो वहां से हम आपको ले लेंगे। मेरे प्यारे भाई शहरयार भाई ने हर बंदे को इज्जत दी है, फयाज हुसैन खान नक्शबंदी ने हर बंदे को इज्जत दी है, सनोबर गुल साहब ने हर बंदे को इज्जत दी है। ये सारे हमारे सारे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, अल्लाह पाक इनकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। इन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म सजाया है फी सबीलिल्लाह। हालांकि आपको पता है अक्सर चैनल्स पे क्या होता है, लोग किस तरह नात पढ़ने जाते हैं। हमारा ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जो सना खान को इज्जत देता है। अपने मेजबान शेख आदिल हुसैन को आज तक के लिए इजाजत